وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، دربھنگا میں پھر وواد، گھروں میں پتھراؤ، مسجد میں پتھراؤ، ذمہ دار کا اور شمس تبریز۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، کیا کہنا؟ وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو۔ جو چوتھا مصرع ہے اس پہ آپ کی تالیوں کا شور جائے دلی تک، میں پڑھتا ہوں۔ وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو۔ ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو۔ وہ پرانے دن جب ایک نعرہ اٹھتا تھا کہ بھائیوں بہنوں، یہ پھر آگے چچا نما بھائی صاحب، ہاں ابھی سب سناؤں گا، آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، آپ کی ہر خواہش کو میں آخری خواہش مان کے پوری کروں گا، آپ بس اسی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یاد ہے نا وہ نعرہ، وہ بھاشن کہ بھائیوں بہنوں، میں پھر نام نہیں لوں گا، آپ بہت سمجھدار ہیں، مجھے جب نام لینا ہوتا ہے تو میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے لے لیتا ہوں۔ دیکھیے بڑی خوبصورت سی شام ہے، رمیش سوز کا ایک شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے، محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ دن یاد ہیں آپ کو نا، وہ نعرے بھی یاد ہیں، اور ان دنوں جو حالات ہیں، میں ایک دیش کے عام جو ناگرک ہیں ان کی پیڑا کو ایک شاعر آواز دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لیں اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم فرمائی تو اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا۔ پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر تو رکوع فرما ہی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا۔ پھر سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ
چلا آیا کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیت پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیت پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے، قنطار برابر ثواب ملتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔